آخر وقت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، حضرموت سے آتے ہیں، یہ شہزادے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ جسٹس تقی عثمانی حافظہ اللہ دیوبند جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں اور محقق عالم دین۔ ابھی انہوں نے اپنے بھائی رفیع عثمانی کا نماز جنازہ پڑھایا تھا تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ لوگوں نے شور مچایا، بعض کہنے لگے کہ جی وہ ایصال ثواب کے لیے دعا کے طور پر ایسے پڑھی۔ انہوں نے اگلے دن وضاحت کی کہ میں نے ایصال ثواب کے لیے نہیں، سنت کے طور پر پڑھی تھی، کہ اللہ کے رسول نے جنازے میں فاتحہ پڑھی، میں نے سنت کے طور پر پڑھی۔ ان کی ایک کتاب ہے درس ترمذی، درس ترمذی، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ایمان لانے والے صحابی ہیں، آخری دور میں ایمان لانے والے صحابی۔ حنفی مورخ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے سیرت النبی، 3 جلدوں میں ہے۔ اس کی دوسری جلد میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تذکرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات آپ کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، مہینہ ربیع الاول کا، تاریخ 12، اور 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور عیسوی سن کے مطابق 632 عیسوی اور مئی کا مہینہ، مئی کا مہینہ اور 632 عیسوی اور عربی تاریخ یعنی قمری تاریخ 12 ربیع الاول اور 11 ہجری۔ مولانا الرحیق المختوم کے جو مورخ ہیں، جو صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے سیرت کی، صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں، یہی چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں چلے گئے، اور عیسوی اعتبار سے یہ مئی کا مہینہ ہے، عربی قمری اعتبار سے ربیع الاول ہے، اور عیسوی اعتبار سے یہ مئی کا مہینہ ہے، اور مئی کا مہینہ گرمی میں آتا ہے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری 2 ملاقاتیں ہیں، میری 2 ملاقاتیں ہوئی۔ پہلی جو ملاقات ہوئی ہے وہ گرمی کے دنوں میں، پہلی ملاقات گرمی کے دنوں میں ہوئی، اور وہ نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، رفع الیدین کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے یہ آخری صحابی، یعنی آپ کی زندگی میں جو ایمان لائے اور شرف قبولیت حاصل کیا صحابی ہونے کا، تو وائل بن حجر آخری صحابی۔ پھر حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ دوسری ملاقات میری، آخری ملاقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جئت بعد ذالک فی زمان فیہ برد شدید، میں آخری وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حاضر ہوا، اس وقت سخت سردی کا موسم تھا، فیہ برد شدید، یہ اللہ کے رسول کا آخری سال، میں جب حاضر ہوا فیہ برد شدید، سخت سردی تھی، مئی میں آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ سخت سردی اگر آج بھی آپ حساب لگائیں، کراچی کو نہ دیکھیں، کراچی میں تو سردی آتی ہی نہیں ہے، آپ پنجاب اور دیگر علاقوں کو آپ دیکھیں تو دیگر علاقوں میں سردی کے جو سخت ترین موسم ہوتے ہیں وہ جنوری اور فروری، یہ 2 مہینے ہوتے ہیں۔
بعض دسمبر کا آخری کچھ حصہ بھی ملا لیں اگر، تو یہ جو آخری 2 مہینے ہیں جنوری اور فروری، سخت سردی کے مہینے، اور آپ کی وفات ہوئی مئی میں، وائل بن حجر کی آخری ملاقات ہوئی سخت سردی میں اور آخری سال میں جنوری اور فروری میں۔ باقی آپ کی زندگی کے کتنے مہینے باقی ہیں؟ فروری بھی اگر گنے تو مارچ اپریل، مئی میں آپ فوت ہو گئے، یہ 2 مہینے، اور اگر جنوری شمار کریں تو پھر فروری مارچ اپریل 3 مہینے۔ آپ کی وفات سے 3 مہینے پہلے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں کیوں آیا، یہ بھی بتاتے ہیں میں کیوں آیا۔ فرماتے ہیں میں اس لیے آیا تاکہ میں دیکھ سکوں کیف یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ صرف میں یہ دیکھنے کے لیے حضرموت سے سفر کیا مدینے کا، اور یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ کیف یصلی، اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ جو رفع الیدین ہے، لوگوں سے بات کرو نا تو کہتے ہیں میاں فروئی مسئلے ہیں۔ خطیبوں کو دیکھو، مولویوں کو دیکھو، کھڑے ہو جاتے ہیں اور رفع الیدین بیان کر رہے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے بیان کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فروئی مسئلے ہیں۔ ایک صحابی سارا دین ہی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں، سفر کرتا ہے، مدینے آتا ہے، یہ دیکھنے کے۔ پھر فرماتے ہیں سخت سردی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، جسے آپ شال کہہ لیجیے، گرم شال آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ آپ نے رفع الیدین کی اور اپنے ہاتھوں کو اپنی شال سے باہر نکالا، کپڑے کے اندر رفع الیدین نہیں کی۔ سردی میں بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالا، پھر رفع الیدین کرنے کے بعد ہاتھوں کو اندر لے گئے، دائیں کو بائیں کے اوپر جو ہاتھ کو یوں لپیٹا تو ان کو نظر آیا کہ آپ بایاں پہلے رکھ رہے ہیں اور دایاں اس کے اوپر رکھ رہے ہیں، کپڑے کے اندر پھر لے گئے۔ جب رکوع کے لیے ارادہ کیا، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھر کپڑے سے باہر نکالا اور کپڑے سے باہر نکال کر آپ نے رفع الیدین کی۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات سے 2 یا 3 مہینے پہلے، جس میں سخت سردی کا موسم ہے، 2 یا 3 مہینے پہلے۔ آج احناف سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں میاں ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین نہیں کی تھی، بعد میں منسوخ کر دی تھی۔ یہ بعد میں کب منسوخ کی؟ آپ کی وفات سے 2-3 مہینے پہلے ملنے والا صحابی اس کو بیان کر رہا ہے، تو آپ نے منسوخ کب کی؟ اور وہ منسوخی والا حکم جو تمہیں نظر آتا ہے ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ یا جو تم دیکھتے ہو ہمیں کیوں نہیں دکھاتے کہ اس حکم سے رفع الیدین منسوخ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہو آج کے بعد خبردار یہ رفع الیدین نہیں کرنا جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ نے ایسا کبھی نہیں فرمایا کہ یہ رفع الیدین آج کے بعد نہیں کرنا۔ پھر یہ جو الرحیق المختوم میں صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے مدینے میں، یہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر حج کی ادائیگی کے بعد آپ مدینہ واپس جاتے ہیں تو حضرت وائل بن حجر سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے حجت الوداع کے خطبے کے بعد۔ حجت الوداع کے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے
ایک بات خاص طور پر نازل فرمایا